ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث حديث كلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی عملا. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سماء اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود اور سلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ذات قدس کے لیے خاص ہیں. عزیز محترم، پچھلے 2 جمعوں سے ہمارا جو عنوان چل رہا ہے کہ نماز کی حقیقت، اس کی فضیلت اور اہمیت، ان 2 جمعوں کے اندر حقیقت نماز ہم سن چکے ہیں کہ قرآن مجید کی نظر میں نماز کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، کیا حقیقت ہے. انبیاء علیہ السلام کی نظر میں اس کی کیا کیا فضیلت ہے. اس کے بعد آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ نماز ہی ہے. لیکن یہ جو پچھلے 2 جمعوں پر بات ہوئی تھی یہ صرف نماز کی فضیلت اور اہمیت پر بات ہوئی تھی. اب اگر کوئی بندہ نماز کے لیے آتا ہے تو اس کو کون سے اجر دیے جاتے ہیں، کون سے درجات اس کے لیے بلند کیے جاتے ہیں، آج اس پر بات ہوگی. حدیث کی کتاب سنن ابو داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ کے تحت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے، ما یجد علی المؤذن. اس کے نیچے ایک حدیث لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مؤذنین کے لیے دعا کی ہے. وہ امام الانبیاء جس کی دعا کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ان کی دعا ایسی ہوا کرتی تھی کہ صحابہ کی تمنا ہوتی تھی کہ یہ ہمارے لیے دعا ہو. حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بار جنازے کے بعد جب قبر کے اندر صحابی کو دفنا دیا گیا، وہاں کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے
اور طویل دعا کی۔ عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ دل میں تمنا کی کہ کاش اس جنازے کے اوپر میرا جنازہ ہوتا، کاش کہ اس قبر کے اندر میں دفن ہوتا۔ اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو دعائی کلمات نکل رہے ہیں، یہ دعائی کلمات میرے لیے نکلتے۔ اب اس دعا کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے، اور صحابہ کی نظر کے اندر ان کو پتہ تھا اس بارے میں کہ یہ وہ کلمات ادا کرتے ہیں اور ان کی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ اللہ رب العزت ان کی دعائیں فوری طور پر قبول کر لیتے ہیں۔ وہی امام الانبیاء ان مؤذنین کے لیے دعا کرتے ہیں جو کہ اللہ کے گھر کے اندر کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں کہ لوگوں آ جاؤ، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اغفر للمؤذنین، یا اللہ ان مؤذنین کو معاف فرما دے۔ اب اس بندے کے جو کہ امام الانبیاء ہے، اس کی زبان سے یہ کلمات جاری ہو رہے ہیں ان مؤذنین کے لیے۔ چھوٹا سا معمولی سا ایک بستی کا بندہ ہے، ایک غریب بندہ ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو باندھ لیا ہے کہ کبھی بھی نماز کا ٹائم ہوگا، کبھی بھی نماز کا ٹائم ہوگا تو پہلے سب سے میں نے جا کر اذان دینی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے صدائیں بلند کرنی ہے، تاکہ لوگ کو پتہ چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، لوگ نماز کے لیے آئیں اور نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ بلکہ حدیث کی کتاب سنن ابو داؤد کے اندر ہی کتاب الصلاۃ کے تحت ایک اور باب امام صاحب رحمہ اللہ نے قائم کیا، رفع صوت الاذان، کہ اگر کوئی بندہ اذان کے درمیان اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تو اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا رتبہ ہے۔ اگر عام دنیا کی بات کی جائے تو اس دنیا کے اندر کوئی بندہ اگر مسجد کے اندر کھڑا ہو کر اذان کہے اور اذان کے جو آواز جہاں جہاں تک بھی جاتی ہو، چاہے حجر ہو، چاہے شجر ہو، چاہے پتھر ہو، کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہتی جو چیز اس کے لیے دعا نہ کرتی ہو۔ بلکہ اسی کتاب کے اندر سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر باب رفع صوت الاذان کے اندر فرمایا وہ مؤذنین جن مؤذنین نے دنیا کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے لوگوں کو پکارا تھا کہ آ جاؤ لوگ، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، عبادت کا ٹائم ہو چکا ہے، آ جاؤ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ ان مؤذنین کے بارے میں فرمایا ان المؤذنین اطول الناس اعناق یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے لمبی اگر گردنیں کسی شخص کی ہوں گی وہ ان مؤذنین کی ہوگی۔ اب اس چیز پر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ ہم نے اذان کتنے قدر سیکھی ہے۔ یہ احادیث ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، کتنی قدر ہم نے یہ حدیثیں سنی ہیں، اس کے بعد کتنی قدر ہم نے اس پر عمل کیا ہے۔ اذان کے کلمات آسان سے کلمات ہیں، اتنے مشکل کلمات نہیں ہیں، لیکن اگر کسی بندے کو کہا جائے کہ بھائی جان اذان آ کے دو، کہتا ہے کہ یار مجھے تو اذان آتی ہی نہیں ہے، اذان آتی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ اذان کے کلمات کس طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں۔ وہ بندہ جو خود کو مسلمان کہلانے والا بندہ ہے، لیکن عبادت کے اندر سب سے مین چیز اور پہلی جو چیز ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ آ جاؤ نماز کے لیے، وہ چیز اس کو پتہ ہی نہیں کہ اذان کس انداز سے دی جاتی ہے، کیسے دی جاتی ہے۔ کافی لوگ تو اس چیز سے بھاگتے ہیں، یار کون اذان دے، مائی پہ کھڑے ہو کے اگر چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو گئی لوگ تو بولنا شروع کر دیں گے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا۔ صحابہ نے شروعات کی تھی، نہ جانے صحابہ کی زندگی کے اندر ان سے ان گنت غلطیاں ہوئی تھی، غلطی ہوتی تھی اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے اللہ کے نبی ہم سے یہ عمل ہو گیا ہے، ہم کس طریقے کریں؟ اللہ کے نبی صحیح طریقہ بتا دیتے کہ آپ نے اس طریقے سے کرنا تھا۔ اسے ان گنت واقعات آتے ہیں کہ صحابہ سے کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی تھی۔ دو ایسے صحابی تھے جو سفر کے اندر نکلے تھے، سفر کے اندر نکلے تھے، ان کو اندر جب سفر کے اندر نکلے تھے تو ان کو وضو کرنا تھا، پانی کہیں بھی موجود نہیں تھا،
تو پانی نے ان کے پاس بھی ختم ہو چکا تھا، کہیں اور بھی پانی نہیں مل رہا تھا۔ جب پانی نہ ملے تو ہمیں تیمم کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ تیمم کا جو سنت کا حساب سے طریقہ ہے کہ مٹی پہ ہاتھ مارنا، پھونک مارنی، چہرے پہ پھیرنا اور ہاتھ پھیرنا۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، وہ اس طریقے سے لیٹا ہویا کل حمار، اس گدے کی طرح جس مٹی کے اندر لیٹا، پورا کا پورا جسم اس نے مٹی کے اندر کر دیا۔ ان دونوں، ایک کا موقف الگ تھا، دوسرے کا موقف الگ تھا، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ ہمارے پاس پانی ختم ہو چکا تھا، ہم نے پانی تلاش کیا، پانی ہمیں نہیں ملا، ہمیں تیمم کرنا تھا، یہ کہتا ہے کہ تیمم کا یہ طریقہ ہے، میں نے اس انداز سے تیمم کیا ہے، میں پورا مٹی کے اندر لیٹا ہوں، پورے جسم کو مٹی لگا دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو اس نے طریقہ اپنایا وہی طریقہ صحیح ہے، پورا مٹی کے اندر نہیں لیٹنا۔ وہ غلطی ان سے بھی ہوئی تھی، اگر آج ہم سے چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اذان کے اندر بعد میں اصلاح بھی کر دیں گے، بعد میں ہم سیکھ بھی لیں گے۔ کوشش تو یہ کریں کہ پہلے سیکھنے کی، خود سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ سب سے مین چیز آذان ہے۔ لیکن آذان کے بارے میں اگر ہم اپنے بچے کو کھڑا کر کے پوچھتے ہیں کہ سب سے اہم چیز آذان ہے، آذان کے کلمات ہمیں بتا دو، ہمارا بچہ کبھی نہیں بتائے گا۔ اسی بچے کو ہم کھڑا کر کے یہ پوچھتے ہیں ABC بتا دو، وہ بتا دے گا۔ اسی بچے سے یہ پوچھیں کہ ABC بتا دو، وہ بتا دے گا۔ اسکول کی کوئی ایسی چیز پوچھ لو، وہ بتا دے گا۔ آج کے ٹائم پر میوزک کے حساب سے، فلموں کے حساب سے کون سی چیزیں آج زیادہ چل رہی ہیں وہ بتا دے گا، لیکن ہمارا بچہ، مسلمان کا بچہ ہے، یہ نہیں بتائے کہ اذان کس انداز سے ہوتی ہے اور اذان کے اندر کون سے کلمات ادا کرنے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوگا۔ لیکن ہم اسی چیز کے بھلا چکے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ اذان کے جواب دے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام آئے تھے، آ کر سوال کیا اللہ کے نبی، جو ہم دوسرے جو صحابی ہیں وہ تو مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، وہ ان کو اجر زیادہ ملتا ہے، ہم ان کے اجر تک کیسے پہنچیں اور ان کے اجر کو پالیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ذکر بتایا تھا، چھوٹا سا ذکر، چند سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بلکہ بار بار سوال کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ایک بار پھر آئے تھے سوال کرنے، جب یہ اذان کی اور مؤذنین کی فضیلت بیان کر دی گئی تھی کہ اس اذان دینے والے کی فضیلت کیا ہے، اور اس کا مقام کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، دنیا کے اندر اس کو کیا کیا چیزیں ملنے والی ہیں، آخرت کے اندر اس کو کیا کیا چیزیں ملنے والی ہیں، سارے صحابہ آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سوال کرنے لگے کہ اذان تو ایک بندہ دے گا، ہم تو اذان نہیں دے سکتے، کہ آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا ہے کہ وہی بندہ اذان دے گا، کہ کچھ ٹائم کے بعد عبداللہ بن مکتوم کو بھی مقرر کر دیا گیا تھا، وہ بندے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر اذان دیا کرتے تھے، وہ دونوں اذان دیں گے، ہم تو اذان نہیں دیں گے، ہم کیسے اس اجر کو پالیں کہ ہمیں بھی وہی اجر ملے جس طریقے سے ان اذان دینے والوں کو اجر مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ، جب کوئی مؤذن کوئی کلمات کہتا ہے، اذان دینا شروع کرتا ہے، وہ جو کلمات دہراتا جاتا ہے اللہ اکبر سے لے کر آخر لا الہ الا اللہ تک، ویسے کے ویسے کلمات کہنے سوائے حی علی الصلاۃ او حی علی الفلاح کے، حی علی الصلاۃ او حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقد دخل الجنہ، گویا کہ وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اذان کتنے منٹ کی؟ زیادہ سے زیادہ 3 منٹ کی ہوتی ہے۔ کلمات آسان سے کلمات، اتنے مشکل کلمات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس کا جواب دیتا ہے، صحیح طریقے سے جواب بھی دے، اس کا اجر اتنا ہے کہ گویا کہ وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ آج ہماری یہ حالت ہو چکی ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم موبائل کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے کام کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے میوزک چل رہا ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے دیگر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے کام کو روکتے نہیں ہیں کہ کم سے کم 2 منٹ کے لیے روک لیں، اذان کا جواب دے دے، بعد میں کام شروع کر دیں گے، نہیں، کام کریں گے۔ یہ نماز اور اذان ایسی چیز ہے جس کے لیے تو طواف بھی رکا دیتا ہے۔ لوگ طواف کرتے ہیں نا صفا مروہ پہ یا کعبۃ اللہ کے اندر،
اذان کا ٹائم ہو، نماز کا ٹائم ہو، اس ٹائم میں روکا جاتا ہے کہ آپ نے یہی طواف روکنا ہے، بعد میں آگے پھر نماز کے بعد پھر شروع کرنا ہے۔ یہ نماز اور اذان کے لیے وہ بھی رکا جاتا ہے، لیکن ہم اپنے کام کو نہیں روکیں گے، موبائل کے اندر، ٹی وی کے اندر، دوسرے کام کے اندر لگے رہتے ہیں، لیکن یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ مؤذن نے کون سے کلمات سے اذان شروع کیے، کون سے کلمات پر ختم کیے، یہ بھی تک ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو اندازہ لگائے ہم کتنے بڑے اجر سے محروم ہیں، کتنے بڑے فائدے سے محروم ہیں اس دنیا کے اندر رہ کر۔ اگر کوئی بندہ صرف نماز، زیادہ نہیں، ایک نماز ادا کر لیتا ہے، اس نماز پر کتنا کتنا اس کو اجر ملتا ہے، کتنا کتنا اس کو فائدہ ملتا ہے اس دنیا کے اندر رہ کر۔ کبھی اس بات پر غور کریں، اگر کوئی بندہ اس اذان کے درمیان جب اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا، بلکہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام بلند کیا جاتا ہے، اس اذان کے درمیان اگر کوئی بندہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ الرسول رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اگر یہ کلمات کہہ لے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے اگلے پوری زندگی ہے، 40 سال، 50 سال، 70 80 سال زندگی ہے، اس نے اذان سنی، اذان کے وقت سارے کام روک کر اس نے اس کا جواب دینا شروع کیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا گیا، اس وقت اس نے صرف یہ کلمات کہہ دیے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں ہماری گناہ معاف کیے جائیں، ہماری یہی کوشش ہوتی ہے نا، یہ موقع ہمارے پاس چل کر آتے ہیں کہ تم اپنے گناہ معاف کروا دو، اپنے درجات بلند کروا دو، نیکیوں کے اندر اضافہ کروا دو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، انہی موقعوں کے اندر ٹھکرا دیتے ہیں۔ کتنی بار آتے ہیں دن کے اندر، 5 بار یہ مواقع ہمارے پاس چل کے آتے ہیں، 5 بار، لیکن 5 بار ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اپنے کام کے اندر مصروف ہو جائے کہ ہمیں کام کرنا ہے، صرف کام ہی کام کرنا ہے۔ کبھی سوچا یہ کام کہاں تک ہمیں کام آئے گا، یہ کام ہمیں کہاں تک کام آئے گا؟ کافی بار اس چیز پر بات ہو چکی ہے کہ دنیا کے اندر رہیں گے چند ٹکڑے کفن کے ہمارے پاس، اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اذان سن لی، اس نے کلمات ادا کر لیے، اس نے، اس کے بعد جو آتا ہے دوسرا مرحلہ آتا ہے، اس کے بعد درود کا، اذان کے بعد کی دعاؤں کا۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب الاذان کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث لائیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی نے میرے اوپر ایک بار سے درود پڑھا، اس پر 10 رحمتیں بھی نازل کی جائیں گی، اس کے درجات بھی بلند کیے جائیں گے، اس کے 10 گناہ بھی معاف کیے جائیں گے۔ ایک بار درود پڑھا، درود پڑھنے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زیادہ زیادہ آدھا منٹ، 1 منٹ، زیادہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن اس کے بدولت ہمیں 3 چیزیں مل رہی ہیں: گناہوں سے معافی، درجات کے اندر بلندی، اور جس رحمت کے ہم دنیا کے اندر وہ معافیہ کے اندر مستحق ہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ہمیں رحمت ملے، وہی رحمت کی بارش ہمارے اوپر ہو رہی ہے۔ اب بتائیں کہ ہمارے کتنے بڑے نقصان کر چکے ہیں اپنا، ان اذان کا جواب نہ دینے سے، اور اذان نہ دینے سے، اذان کے بعد کے کلمات ادا نہ کرنے سے، یہاں تک کہ اذان کے بعد دعائیں نہ پڑھنے سے۔ قیامت والا دن ہوگا جب ہر کوئی بندہ اس پریشانی کے اندر ہوگا کہ میرا حساب ہو جائے، میرا ٹھکانہ آگے جنت ہو جہنم ہو، میں وہاں پہ چلا جاؤں، میرا حساب ہو جائے، کیونکہ قیامت والا دن ایسا ہوگا سب لوگ پریشان ہوں گے، سب کے سب پریشان ہوں گے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ مل جائے۔ ایک ایک نبی کر کے ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب شروع کرے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام تک آئیں گے، سب سے ملاقات کرتے ہوئے آئیں گے، آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش کریں، آپ سجدے کے اندر گر جائیں گے، سجدے گر کے اندر وہاں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اور جب سفارش کی جائے گی، کون کرے گا سفارش؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سفارش کرے گا، اور سفارش ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اذان کے بعد کی یہ دعا پڑھیں گے: اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ۔ یہ دعا
مکمل طور پر اگر کوئی آزان کے بعد پڑھتا ہے، حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب الاذان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلت لہ شفاعۃ یوم القیامہ، اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے گی قیامت والے دن۔ دنیا کے اندر رہ کر معمولی سا بندہ ہے، عام سا بندہ ہے، آزان کے بعد چھوٹی سی دعا پڑھی، 5-10 سیکنڈ لگے اس کے اندر، لیکن اس کو کیا بدلہ ملا قیامت والے دن؟ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں جو کہ امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، وہ سفارش کر رہا ہے ایک عام بندے کے لیے کہ اس نے دنیا کے اندر جو کام کیا تھا اس کام کے بدلے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حلال ہو چکی ہے۔ لیکن ہم اس چیز کو بھی بلا چکے ہیں کہ قیامت والے دن جو ہوگا دیکھا جائے گا، جب ہوگا قیامت والا دن۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے دنیا کے اندر ایک مثال اگر وہ قائم کرنا چاہتا ہے کہ عذاب کیسا ہوگا، کچھ نہیں کرے، زیادہ کچھ نہیں کرے، صرف ایک کام کر دے، آگ جلائے، آگ جلانے کے بعد 2 منٹ کے لیے اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دے۔ اگر کوئی بندہ 2 منٹ تک وہ آگ برداشت کر سکتا ہے نا، وہ کہہ سکتا ہے یار میں وہ آگ بھی برداشت کر سکتا ہوں، اس سے تو 70 گنا زیادہ ہوگی۔ ہم 1 سیکنڈ تک وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ابھی تو سردی کا موسم ہے، ہر کوئی چاہتا ہے رات کو جب بیٹھے ہیں آگ جلا کے بیٹھے، لیکن کوئی بھی آگ کے زیادہ قریب نہیں ہوتا، دور ہوتا ہے، کیونکہ اس کی تپش جو ہوتی ہے وہ ہمیں بری لگتی ہے یا ہمیں جلا ڈالے گی۔ لیکن اس آگ کے اندر کوئی اپنا ہاتھ ڈالے گا؟ جب ہم دنیا کے اندر رہ کر آگ کی تھوڑی سی تپش برداشت نہیں کر سکتے، اس سے 70 گنا زیادہ وہ ہوگی۔ ایک بندہ گزرا ہے، تقریباً 1 سال ہو چکا ہے اسے فوت ہوئے، محمد علی نام کا، بہت بڑا ایک کھلاڑی بندہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے زندگی اندر کبھی سگریٹ نہیں پیا، کبھی بھی سگریٹ نہیں پیا، لیکن کوئی ایسا ٹائم نہیں آیا کہ میری جیب کے اندر ماچس نہ ہو۔ میری جیب کے اندر ماچس رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں جب بھی میرے ذہن کے اندر ایک گمان آتا تھا کہ کوئی نہ کوئی گناہ کر لوں، میں ماچس نکالتا، تیلی جلا کر اس اپنے ہاتھ میں رکھ دیتا کہ میں یہ آگ برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ کیوں کہتا تھا یہ آگ بھی برداشت نہیں کر سکتا، میرے دماغ سے یہ خیال ہی نکل جاتا تھا کہ کوئی گناہ کرنا ہے، کوئی گناہ کرنا ہے۔ اس نے اس دنیا کے اندر ایک مثال قائم کر دی کہ اگر کوئی بندہ کسی کے ذہن میں دل و دماغ میں یہ بات آئے کہ کوئی گناہ کرنا ہے، وہ سب سے پہلے آگ کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کے دیکھ لے۔ یہ آگ کچھ بھی نہیں ہے، وہ آگ تو نہ جانے کیا ہوگی جو ہمارے جلاتی رہے گی، اور ایک دن نہیں، نہ جانے کتنے دن، کتنے سال ہم اس کے اندر رہیں گے۔ اگر ہم بے نمازی رہے، بے روزگار رہے، نمازوں سے دور، روزوں سے دور، اعمال سے دور، سب چیزوں سے دور، تو نہ جانے کتنے دن ہمیں جلاتی رہے گی۔ اور اندازہ لگائیں ان چیزوں پر۔ اس کے بعد جب بندہ، اگر کوئی بندہ مسجد کی طرف آتا ہے تو اس پر بھی اس کا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری چیزوں، جو بھی چیزیں لے لیں، کوئی بندہ گھر سے نکلا مسجد کے لیے آیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب واپسی کر جاتا ہے، ان ساری چیزوں کے اندر ہمارے لیے اجر رکھا ہے، ایک بہت بڑا بدلہ رکھا ہے۔ حدیث کی کتاب سے مسلم کے اندر کتاب صلاۃ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم یخطو خطوۃ، اگر کوئی بندہ مسجد کی طرف آتا ہے، ایک قدم اٹھایا تو اس پر ایک نیکی زیادہ ہوتی ہے، ایک گناہ کم ہوتا ہے، ایک نیکی زیادہ، ایک گناہ کم ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر کسی بندے نے 20 قدم مسجد سے دور اس کا گھر ہے، 20 نیکیاں ہو گئی زیادہ، 20 گناہ اس کے کم ہو گئے۔ لیکن اگر وہ بندہ کئی کلومیٹر چل کے آتا ہے، 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر دور سے چل کر آتا ہے، تو اس کے اندر تو نہ جانے کتنے قدم ہوں گے۔ کوئی بندے، اب بندوں کے حساب سے کوئی بندہ چھوٹے قدم اٹھاتا ہے، کوئی بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہے، لیکن اگر اس پر کتنا بڑا فائدہ ہے کہ نیکیاں بھی مل رہی ہیں، گناہ بھی مٹ رہے ہیں۔ وہ مسجد کے اندر ابھی داخل نہیں ہوا، ابھی تو صرف یہ دل کے اندر تمنا کر کے نکلا ہے کہ میں نے مسجد میں جانا ہے، وہاں جا کر نماز ادا کرنی ہے، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، اس پر اتنی بڑی نیکیاں مل رہی ہیں کہ نیکیوں کے انبار بھی لگے جا رہے ہیں، گناہوں کی معافی بھی ساتھ و ساتھ مل رہی ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک قبیلہ تھا بنو سلمہ، حدیث کی کتاب سے مسلم کے اندر کتاب المساجد باب کثرت خطا الی المساجد کے اندر فرماتے کہ مسجد نبوی کے پاس ایک کچھ گھر خالی ہوئے تھے، کچھ لوگ وہاں رہتے تھے، وہ چلے گئے۔ بنو سلمہ قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ وہ وہاں پہ گھر خالی ہوئے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہم وہاں چلے جائیں، وہاں جا کے رہائش کریں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چل گئی کہ بنو سلمہ والے وہاں سے یہاں آنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ آپ لوگوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہاں سے یہاں پہ آنے کا، مسجد کے قریب آ کر رہنے کا؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے یہی ارادہ کیا کہ ہم مسجد کے قریب ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم دیارکم، تم اپنے گھروں کے اندر ہی رہو، تکتب دیارکم تکتب آثارکم، تمہارے گھروں کے اندر رہنا، وہاں سے مسجد کے لیے، نماز کے لیے وہاں سے چل کے آنا، ایک ایک قدم پر تمہارے لیے انگنت نیکیاں ہیں۔ بلکہ اگر کوئی بندہ اخلاص سے ساتھ مخلص ہو کر یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے مسجد کے اندر جا کے نماز ادا کرنی ہے، اس کے لیے تو ایک نہیں بلکہ 10 نیکیاں ہیں۔ حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے تحت فرماتے ہیں کتب لہ کل خطوۃ یخطوها 10 حسنات، اس بندے کے لیے 10 نیکیاں ہیں ایک قدم پر، جو بندہ اپنے گھر سے اخلاص سے مخلص ہو کر نماز کے لیے آتا ہے۔ اب نماز پڑھی اس نے نہیں ہے، مسجد کے اندر داخل نہیں ہوا، صرف دل کے اندر اس نے یہ تمنا کی ہے کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے، میں نے نماز جا کے ادا کرنی ہے، میرے اوپر یہ فرض ہے، یہ 5 وقت نماز میرے اوپر فرض ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نے کرنی ہے۔ اس کے لیے بندہ صرف اپنے گھر سے نکل آئے، ابھی تک راستے میں ہی ہے، جب راستے میں ہی ہے چل رہا ہے، ایک ایک قدم پر اس کے لیے کہیں ایک نیکی لکھی جا رہی ہے، کہیں 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ بلکہ اگر ہم لوگ تو کوشش کرتے ہیں ہم صدقہ دیں، اس ایک ایک قدم پر صدقہ بھی ہے۔ حدیث کی کتاب سے بخاری کے اندر کتاب الجہاد والسیر باب فضل من حمل متاعا فی سبیل اللہ، اس کے نیچے ایک حدیث لاتے ہیں، فرماتے ہیں وَكُلُّ خُطُوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الْمَسَاجِدِ الصَّدَقَةُ، کوئی بندہ اگر مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، اس کے ایک ایک قدم پر اس کا صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اب کتنی چیزیں مل رہی ہیں، کہیں کا ایک نیکی مل رہی ہے ایک گناہ ایک قدم پر، کہیں کا 10 نیکیاں مل رہی ہیں، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، کہیں کا ہمارا صدقہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ اب وہ ایک قدم کے بدولت ہمیں 3 الگ الگ چیزیں، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، نیکیاں بھی مل رہی ہیں، اتنے سارے فائدے صرف ایک قدم پر۔ اگر کوئی بندہ زیادہ پیدل چل کے آتا ہے، دور سے آتا ہے، تو اس کو کتنی چیزیں ملی ہوں گی، کبھی اندازہ لگا ہے؟ کبھی اگر کوئی بندہ بیٹھ کر اس چیز کے بارے میں سوچے اور غور کرے کہ یہ جو ہم کام کرے، اتنا دور سے چل کے آ رہے، کیلکولیٹر کرے میرے 50 قدم ہے، 50 قدم پر اتنی نیکیاں، حدیث کے اندر ذکر ہے میری کتنی نیکیاں ہیں۔ اگر کوئی 5 وقت چل کے آیا ہے تو کتنا 250 قدم، 250 قدم آنے کے، 250 جانے کے، کتنے ہوئے 500 قدم، 500 قدم پہ کتنی اس کو نیکیاں ملیں گی؟ یہ تو 250 کہہ رہا ہوں، یہ تو کوئی بندہ اگر قریب ہو، زیادہ آگے تو گلی میں اگر گھر ہو اس کے، اگر اس سے زیادہ دور سے آئے تو اس کے تو نہ جانے کتنے قدم ہوں گے، کتنی گناہ معاف ہو گئے، کتنی نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جائیں گی۔ کبھی اس چیز پر غور کریں، اندازہ لگائیں کہ وہ بندہ آیا نماز کے لیے آیا ہے، اپنے گھر سے نکلا ہے، گھر سے نکل کر جب وہ بندہ آیا ہے مسجد میں آ کر، بلکہ حدیث کی کتاب سن ابو داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ امام صاحب رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے فضل مشاعل الصلاۃ، اس بندے کی فضیلت جو بندہ نماز کے لیے پیدل چل کے جاتا ہے یا جاتا ہے۔ ما من عبد مسلم یتوضا فیحسن وضوءا کاجرہ کاجر الحاج المحرم، کوئی بندہ یہاں سے لاکھوں کے خرچ کر کے سفر کر کے جہاز میں بیٹھا، جہاز سے پھر سعودی گیا، وہاں جا کر اس نے حج کیا، حج صفا مروہ منی مزدلفہ سارے کام کیا ہے، اس کے بعد پھر 10 دن بعد 15 دن بعد 40 دن بعد واپسی لوٹا، لیکن اس کا اجر ایک طرف رکھ لے۔ کوئی بندہ اپنے گھر سے اچھی طریقے سے اگر وضو کر کے نماز کے لیے آتا ہے، اس کا اجر اور اس کا اجر دونوں برابر ہے۔ فرمایا کہ اجر الحاج المحرم، کوئی بندہ اگر احرام باندھ کر حج پر گیا، وہاں پہ ساری سنتیں اس نے مکمل کی، ایک وہ بندہ ہے، دوسرا یہ بندہ ہے گھر اس کا مسجد تھوڑا دور ہے، وہاں سے وضو کر کے مسجد کے لیے آیا ہے، نماز کے لیے آیا ہے، مسجد میں ابھی داخل نہیں ہوا، ابھی تک وہ راستے میں ہی ہے، اس کا اجر اور اس کا اجر دونوں کا اجر برابر ہے۔
اب بتائیں کتنا فائدہ ہے. لوگ اس چیز کی اکثر تمنا کرتے ہیں یار کبھی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ موقع دے دے, ہم بھی حج کر لیں, ہم بھی عمرہ کر لیں. ہمیں تو یہاں پہ بیٹھے بیٹھے حج کا اجر مل رہا ہے, بیٹھے بیٹھے ان چیزوں کا اجر مل رہا ہے, وہاں پہ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ استطاعت رکھتا ہے تو جا سکتا ہے, لیکن اگر کوئی بندہ غریب ہے, مزدوری کر کے کھا رہا ہے, صبح کمایا شام کو کھایا, صبح کمایا شام کو کھایا, اس کے دل میں کبھی یہ تمنا تو ہوگی نہیں. پھر بھی اگر رکھتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے, کیا پتہ اللہ تعالیٰ کہاں سے میرا راستہ کھول دے, میں مدینہ چلا جاؤں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شہر دیکھ لوں جس شہر کے اندر آپ نے رہائش کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دی, وہ شہر دیکھ لوں, وہاں پہ حج بھی کر لوں, عمرہ بھی کر لوں. ہاں, ہر کسی کے دل کے اندر تمنا ہوتی ہے, لیکن اس کا اجر اور اس بندے کا اجر ایک ہی اجر ہے. بلکہ اگر کوئی بندہ نماز کے لیے, کوئی بندہ نماز کے لیے گیا, نماز کے لیے گیا, اس کا جو ذمہ ہے اس کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے. حدیث کی کتاب سنن ابو داؤد کے اندر کتاب الجہاد باب فضل غزوہ فی البحر, اس کے نیچے ایک حدیث لاتے ہیں, فرماتے کہ من خرج الی الصلاۃ فہو ضامن علی اللہ. پچھلے جمعے پر بھی اس چیز پر بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ذمہ, ایک عام انسان کا ذمے پر ہم فخر کرتے کہ اس نے میرا ذمہ اٹھایا ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ ذمہ اٹھا لے تو اس پر ہم کتنا فخر کریں گے, یار میرا ذمہ رب تعالیٰ نے اٹھایا ہے. اب میری دنیا وما فیہا دونوں کے اندر کامیابی ہے, کیونکہ اس دنیا کے اندر رہ رہا ہوں, اس رب کی عبادت کر رہا ہوں, اور جب بھی موقع ملتا ہے, جب بھی ٹائم ہوتا ہے نماز کا, فوری طور پر نماز کے لیے چلا جاتا ہوں. فرمایا من خرج الی الصلاۃ, کوئی بندہ اگر نماز کے لیے نکلا, فہو ضامن علی اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے کے اندر آ چکا ہے. اب نماز کے لیے نکلا ہے اپنے گھر سے, نماز ادا نہیں کی, صرف نکلا ہے, کتنی چیزیں آ گئی, نیکیاں مل رہی ہیں, گناہ مٹ رہے ہیں, جو حاجی ہے اس کا اجر بھی مل رہا ہے, یہاں تک کہ ضامن علی اللہ, اللہ تعالیٰ کا ذمہ بھی ہے اس پر کہ اس کی دنیا و ما فیہا اس اللہ تعالیٰ سے دارے گا. کبھی اس چیز پر اندازہ لگائیں, غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزیں بتائی ہیں. صرف اس کوئی بندہ اگر مسجد کی طرف چل کے آتا ہے, اس کے فضائل, اس کے مناقب کتنے بتائیں. بلکہ حدیث کی کتاب احمد کے اندر حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے تحت, اور یہ جو حدیث سے کتاب احمد ہے اس کے اندر عقبہ بن عامر کی جو احادیث, اکثر احادیث نماز کے متعلق ہے, نماز کی فضائل, اس کے مناقب, پھر دوسری چیزوں کے, مطلب ساری تقریباً حدیثیں آپ کو ملے گی وہ نماز کے متعلق ہی ملیں گی. فرمائے کہ اذا خرج من بیتہ الی المسجد حتی یرجع, اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے, گھر سے نکلا نماز کے لیے, نماز ادا کی, پھر واپسی گھر جائے, واپسی اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے, اپنی بیوی بچوں کی طرف جا رہا ہے, لیکن اس پر بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے. اس یہ نہیں کوئی بندہ اگر نماز کے لیے آیا تو اس کو اجر ملا, لیکن واپسی جانے پر اس کو کوئی اجر نہیں, بھائی نہیں, بلکہ اس کو بھی اجر ہے. واپسی جا رہا ہے اپنے گھر کی طرف, نکلا کہاں سے ہے, بیت اللہ سے, یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر سے نکلا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے گھر سے نکل کر اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے, اپنے بیوی بچوں کی طرف جا رہا ہے, تو اس پر بھی اس کا اجر ہے. اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کمی کی کہ کوئی بندہ سوچ لے یار اس پر اجر کیوں نہیں ہے, اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. کبھی غور کر کے دیکھیں کہ ہم نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کتنے بڑے اجر سے ہم محروم ہو جاتے ہیں, وہ کتنے بڑے فوائد سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. اب اس چیز کو اپنے دل و دماغ کے اندر رکھیں. اس کے بعد جب بندہ آیا مسجد کے اندر داخل ہو گیا, مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا تو ہر کوئی جو بندہ کام کرتا ہے, سب سے پہلا کام وضو. کوئی بندہ اگر وضو کرتا ہے تو اس وضو کی کیا فضیلت ہے, اور اس وضو کی بدولت ہمیں کون سی نیکیاں ملنے والی ہے. حدیث کتاب احمد کے اندر حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اچھے طریقے سے وضو کرے, احسن طریقے سے وضو کرے, اور اس وضو کی بدولت سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. ہاتھ دھوئے, ہاتھ کے گناہ ختم, کلی کی منہ کے گناہ, ناک میں پانی ڈالا اس کے گناہ, چہرہ دھویا اس کے گناہ, بازو دھوئے اس کے گناہ, پاؤں دھوئے اس کے گناہ, سارے کے سارے گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں. یہاں تک سر کا مسح بھی کیا, کانوں کا مسح بھی کیا,
کچھ لوگ اس بارے میں سوال بھی کرتے ہیں کہ جو ناک کے کیا گناہ ہوتے ہیں، کون سے ناک کے گناہ آگے جو لوگ مولوی بیان کرتے رہتے ہیں، ناک کے گناہ، ناک کے گناہ۔ آج کے نشے جو ہیں اکثر طور پر آپ دیکھ لیں، نسوار ہو گئی، ناس ہو گئی، یا ایسے بہت ساری چیزیں، نام مجھے نہیں آتا، لیکن وہ ناک سے استعمال کیے جاتے ہیں، لوگ ان کو ناک سے استعمال کرتے ہیں، ڈرگز وغیرہ پتہ نہیں عجیب نام ہے وہ سارے۔ اب یہ جو حرام چیز ہے، یہ حرام چیز کہاں سے استعمال ہو رہی ہے؟ منہ سے تو نہیں ہو رہی، ناک سے استعمال ہو رہی ہے۔ اب ناک بھی اس نے اپنے گناہ کے اندر لگا دیا ہے۔ یا ایسی کوئی چیز جس چیز کو سونگھنے کے بارے میں ہمیں نہیں حکم ہے، اس چیز سے دور رہنے کا حکم ہے، لیکن ہم اس چیز اگر سونگھ رہے، شراب ہے، شراب کی کوئی خوشبو سونگھتا ہے، کہتا ہے یار اس سے مجھے مزہ آتا ہے، تو اس چیز کے یہ بھی گناہ کے اندر شامل ہے۔ ابھی ناک کے گناہ ہو گئے، منہ کے گناہ، زبان کے انگنت گناہ ہے، یہاں سے ایسی کوئی حرام چیز کھائی انگنت گناہ ہے، بازو کے کہیں پہ ایسی کوئی حرام کام جو ہم نے اپنے بازو سے اپنے ہاتھ سے کیا اس کے گناہ، کسی گناہ کی طرف ہم چلے گئے، پیدل چلے، اپنے پاؤں کو کام میں لایا، اس کے گناہ ہو گئے۔ کانوں کے گناہ، میوزک چل رہا ہے، کانوں سے سن رہے ہیں، اپنے کانوں کے گناہ، سر کے گناہ، سر کے اندر جو دماغ ہے، اس دماغ کے جو اندر ہم گانے فٹ کر کے سیو کرتے ہیں، یہ بھی گناہ کے اندر شامل ہے، یہ گناہ سے باہر تھوڑی ہے۔ اگر کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کی بدولت ان کے سارے جسم کے اعضاء جو ہیں، ان سب سے جو کیے ہوئے گناہ سارے کے سارے معاف کیے جاتے ہیں، سارے کے سارے، ایک بھی گناہ اس پر نہیں رہتا۔ اب اس نے وضو مکمل کر لیا، وضو مکمل کرنے کے بعد حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب الطہارت باب ذکر المستحب کے تحت فرمایا کہ اگر کسی نے بندے نے اچھی طریقے سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسول، اگر یہ دعا پڑھ لی، الا فتحت لہ ابواب الجنت ثمانیہ، اس بندے نے اور کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا، 2 منٹ کا وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اچھی طریقے سے وضو کرنے کے بعد اس نے صرف دعا پڑھی ہے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ کون ہے بندہ؟ ہے عام معمولی سا بندہ ہے، اتنا بڑا کچھ بھی نہیں کیا، صرف آیا گھر سے نماز کے لیے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد مسجد کی ہی چیز پانی ہے، وہ اپنے گھر سے نہیں لایا، مسجد کی چیز ہی پانی ہے، اس کے بجلی مسجد کی استعمال ہے، سارا کچھ استعمال مسجد کے لیے ہوا، پانی جمع کر کے رکھا، لوگ آئیں کہ وضو کریں گے، ان کے لیے سہولت کی، کس نئے خادم نے سہولت کی، لیکن اب جب یہ کام سارے ہو گئے تو اس نے آ کے صرف 2-3 منٹ کے اندر اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد دعا پڑھ دی، اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے صرف وضو کرنے سے۔ اب وضو اس نے مکمل کر لیا، وضو کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ دعا بھی پڑھتا ہے، دعا پڑھنے کے بعد سنت ادا کرتا ہے، اس کا ایک الگ رتبہ ہے، ایک الگ مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک الگ رتبہ رکھا ہے۔ بلکہ حدیث کی کتاب سنن نسائی کے اندر کتاب السحر باب ابتداء میں کیا کیا پڑھا جائے۔ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، اس نے وضو کر لیا، وضو کے بعد دعا پڑھی، دعا کے بعد آتا ہے دیکھتا ہے بھی ٹائم باقی ہے جماعت کے اندر، بیٹھا نہیں، اس نے نماز شروع کر دی، سنت ادا شروع کر دی۔ اب اس سنت کے اندر یا فرض نماز کے اندر کہا جائے کہ اس نے شروع کی جو دعائیں کری، ویسے تو ہمارے معروف جو دعائیں اللہم باعث بینی ہے یا سبحانک اللہم، یہ دعائیں، بلکہ یہ ایک اور حدیث آتی ہے جس کے اندر ایک اور دعا معروف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کی کتاب سنن نسائی کتاب السحر کے اندر، ایک بندہ آیا جس بندے نے آ کر یہ دعا پڑھی تھی، سبحان اللہ، بلکہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، نماز کے اندر یہ دعا پڑھی تھی۔ تو اس دعا کے بعد جب اس نے نماز شروع کی، کیونکہ وہ بندہ جو آیا تھا بھاگتا ہوا آیا تھا نماز کے لیے، طبعاً طور پہ کوئی نماز لیٹ ہو رہی تھی، بھاگتا ہوا آیا، جو کوئی بندہ بھاگتا ہوا آتا ہے نماز شروع کرتا ہے تو پہلی اس کی دعائیں زبان سے بلند نکل جاتی ہیں، اس بندے سے بھی نکل گئی، جب اس صحابی سے نکل گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی نے بعد میں پوچھا کہ کون ہے وہ بندہ جس نے یہ بات کہی ہے، جس نے یہ کلمات کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات پوچھی تو اس ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ کلمات میں نے کہیں، فرمایا کہ میں نے 30 فرشتوں سے بھی زیادہ کو دیکھا، 30 فرشتوں سے بھی زیادہ کو دیکھا،
کہ اس کے اجر کو لے جانے کے اندر جلدی کر رہے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے پہنچوں اس کا اجر لے کے، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اب کس چیز کا اجر لے جا رہا ہے؟ چھوٹا سا جملہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ چھوٹا جملہ ہے، زیادہ بڑا جملہ نہیں ہے، 2 سیکنڈ کے اندر مکمل ہونے والا جملہ ہے، لیکن اس کے اجر کو لے جانے والے بندے جو فرشتے ہیں وہ 30 سے بھی زیادہ ہیں۔ اس چیز کی جلدی کریں کہ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچوں، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے کہ سب سے پہلے تو اس بندے کا اجر لایا ہے، اس بندے کے کلمات کا اجر تو لایا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے۔ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے کلمات جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر پوچھا کہ کس نے یہ کلمات کہیں، بلکہ اس کے حساب سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا، حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب صلاۃ مسافر، امام صاحب رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے، اسلام بن عمر بن انبسہ رضی اللہ عنہ، اس کے اندر فرماتے کہ اگر کوئی بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اچھی طریقے سے اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے یہ دعا پڑھ لی، یہ پہلے ہم نے بتایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ الرسول، یہ دعا اس نے پڑھ لی تو اس کی مثال ایسے کہ کحیۃ یوم ولد امہ، گویا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا نا، اس کے اعمال نامے کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اتنا خالی اتنا ٹکا بھی گناہ کا نہیں ہوتا۔ تو اس کی مثال ایسے لیے کہ گویا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے، اتنا پاک صاف ہے کہ اس کے اعمال نامے کے اندر گناہ کا کوئی خطا ہی نہیں ہے، کوئی بھی خطا نہیں ہے، کوئی ایک بھی گناہ نہیں لکھا گیا، سارے کے سارے مٹا دیے گئے ہیں۔ اب یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ صرف ایک وضو کی وجہ سے۔ اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد چند دعائیں پڑھی، لیکن اس کا مثال ایسے ہوا کہ اس کی ماں نے آج اس کو جنا۔ اب اتنے سارے فضائل، کوئی بندہ گھر سے نکلا، اذان کا جواب دیا، اذان کے جواب دینے کے بعد دعائیں پڑھی، دعائیں پڑھنے کے بعد گھر سے نکلا، ایک قدم پر نیکیاں 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 کماتا 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 مسجد کے اندر آیا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد کی دعائیں پڑھی۔ اب صرف یہ چیزیں ہیں، ابھی ہم نماز کے اندر داخل نہیں ہوئے، اللہ اکبر کہہ کر جب نماز ہم شروع کرتے ہیں اس کے اندر داخل نہیں ہوئے، اس کی پہلے کی باتیں چل رہی ہیں، اس سے پہلے ہم نے کتنے کتنے اجر پا چکے ہیں، لیکن ہم ہر آئے دن نہ جانے ان گنت نیکیوں کی قربانی دیتے ہیں، ہم کو نیکیاں ٹھکرا کر گناہوں کی طرف بھاگتے رہتے ہیں۔ نہ جانے ایسے کتنے ہی لوگ ہیں، اذان سنتے ہوں گے، الگ الگ جگہوں پہ بیٹھے رہے ہوں گے، لیکن نماز کے لیے نہیں آئیں گے، دکان کو چھوڑ کر، آفس کو چھوڑ کر، یا کسی اپنے کام کو چھوڑ کر نہیں آئیں گے۔ یہ چند منٹ ہے، اس چند منٹ میں اب کیا جا کے نماز پڑھے، یہ تھوڑا سا کام بھی کر دیں، چند روپے زیادہ مل جائیں گے۔ اگر انہی روپوں سے اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتے تو تمہیں چند روپے یہ بھی نہیں ملیں گے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ الگ الگ ہمارے اوپر ایک عذاب بھی نازل کرتا ہے ان بے نمازیوں پر جو نماز نہیں پڑھتے۔ مثال کے طور پر کچھ بندے ایسے بھی کام کرتے ہیں، نماز کو ٹھکرا کر اپنے کاروبار میں ٹائم لگاتے ہیں کہ یار یہ بھی کچھ پیسے کما لے، اور جتنے ٹائم کے اندر وہ پیسے کماتے ہیں، مثال کے طور پہ لے لے، اس نے 1000 کمایا کوئی 15-20 منٹ کے اندر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایسا عذاب آئے گا، وہ 1000 کیا 10,000 خرچ کرے گا اس بیماری پر۔ یہ جو بیماریاں ہیں یہ عذاب ہے ہمارے اوپر۔ ہم کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں، بیماریاں پتہ نہیں ختم ہی نہیں ہوتی، بیماریاں ختم تب ہوگی جب ہم سے وہ راضی ہوگا، ہم سے وہ راضی نہیں ہے، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو ناراض کیا ہوا اپنے گناہوں کے سبب، تو ہماری بیماریاں کیسے ختم ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری بیماریوں کے اندر ہمیں الجھا کے رکھا ہے۔